السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، ہماری 9th کلاس کی اسلامیات کا 13واں لیکچر ہے اور آج ہمارا ٹاپک ہے نماز۔ اچھا، عبادات کے اندر جو عبادت والا جو ہمارا پورشن ہے اس میں پہلا جو وہ ہے نماز ہے۔ نماز سب سے پہلے جو نماز کی فضیلت، جو آپ کا پہلا پیراگراف ہے وہ نماز کی فضیلت کے بارے میں ہے، اور آپ کا جو شارٹ کوسچن ہے ایک کہ نماز کی فضیلت کے بارے میں 2 جملے تحریر کریں، وہ یہی پہلے پیراگراف کے اندر جو ہے نا وہ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اب ستون کا کیا مطلب؟ ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو شادی وغیرہ کے موقع پر نا ایک بہت بڑا ٹینٹ لگائے جاتے ہیں، اور جو اوپن کسی جگہ پر ہم شادی کا انتظام کریں تو اس میں بہت آج کل وہ خیمہ سا لگایا جاتا ہے، بہت بڑا سارا ہال سا بنایا جاتا ہے پردے کا اور کپڑے کا۔ اس کے اندر درمیان میں جو ہے نا وہ ایک پلر ہوتا ہے، وہ بہت مضبوط قسم کا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پورا جو پردے جو ہیں وہ سائڈوں پہ اس کے لٹک رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس نے یعنی کہ پورے خیمے کو سہارا دیا ہوتا ہے، پورے ہال کو۔ ہم ذرا تصور کریں کہ ہم اگر اس پلر کو ہٹا دیں، وہاں سے اچانک وہ پلر گر جائے خدا نخواستہ، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ پورا کہ پورا خیمہ جو ہے وہ نیچے آ جائے گا۔ ایسے ہی ہوگا، یعنی کہ پوری جو چھت ہے وہ ساری نیچے آ جائے گی اور سارا خیمہ ختم ہو جائے گا۔ تو حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ نماز دین کا ستون ہے، کہ جس طرح ایک ستون نے، ایک پلر نے پوری عمارت کو سہارا دیا ہوتا ہے، اس کو قابو کیا ہوتا ہے، تو نماز بھی اسی طرح ہے۔ دین کے اندر اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ نماز نے پورے دین کو سہارا دیا ہوا ہے۔ اگر ایک آدمی کے اندر زندگی کے اندر اگر نماز اس کی صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا پورا دین صحیح نہیں ہے، اور اگر اس کی نماز صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پورے دین کے اوپر اچھے اثرات ہوں گے، اور اس کا پورا دین، باقی جو زندگی کا جو معاملات ہیں وہ بھی اس کے ٹھیک ہوں گے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ نماز جو ہے وہ ہم پڑھیں گے تو جنت کے اندر جائیں گے، اور جنت میں جانے کے آخرت کے اندر سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز اچھی نہیں کرائی تو انسان کے باقی مال بھی اچھے نکلیں گے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نہیں کہ نماز جو ہے مومن کو ترقی عطا کرتی ہے۔ نماز کے ذریعے انسان جو ہے وہ ترقی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت اعلیٰ درجے کے اوپر جو ہے وہ چلا جاتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ کی نگاہوں کے اندر وہ محبوب ترین بنتا چلا جاتا ہے۔ اور نماز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہ نماز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی جو ہے وہ نماز کے اندر ہونی چاہیے، کہ ہم یعنی کہ ہمیں نماز پڑھ کر سکون حاصل ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں نماز پڑھ کر سکون حاصل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر کچھ کمی ہے، ہم نماز کو صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہے۔ اچھا، اور نماز جو ہے نا ایسی چیز ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی آدمی نا قریب ہو جاتا ہے، کہ مطلب نماز ایک ایسا وہ وقت ہوتا ہے، ورنہ اور بھی عبادات ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں، لیکن نماز ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اللہ پاک سے تھوڑی دیر کے لیے باتیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ پاک سے باتیں کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ پاک کے انسان قریب ہو جاتا ہے۔ تو اب اور نماز جو ہے وہ حدیث میں قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، کہ مطلب جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے اور نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، تو اس کی زندگی سے اس کو خود بخود جو ہے وہ محسوس کرے گا کہ اس کو جو ہے وہ برائی سے اور برے کاموں سے بے حیائی والے کاموں سے اس کو خود بخود جو ہے وہ نفرت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو جو ہے وہ گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ تو اور جو نماز کے لیے جو ہے نا، اب دوسری چیز یہ تو نماز کی فضیلت ہو گئی۔ اب دوسری بات جو ہے نماز کے شرائط۔ اچھا، شرائط کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نماز سے پہلے جن کا موجود ہونا ضروری ہے، کہ نماز سے پہلے جن کا ہونا ضروری ہے، کہ شرط جو ہوتی ہے نا وہ پہلے ہوتی ہے۔ کہ شرط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں کسی بچے کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اتنے نمبر لیے تو میں آپ کو یہ انعام دوں گا۔ اب میں نمبر لینا جو ہے یہ شرط یہ لگا رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ اتنے نمبر لیے، اگر آپ نے 80% مارکس لیے تو تب میں آپ کو یہ انعام دوں گا۔ تو اگر انعام لینا ہے تو 80% مارکس لینے پڑیں گے، پہلے شرط کو پورا کرنا پڑے گا۔ تو بالکل اسی طرح مطلب شرط جو ہے نا کسی چیز سے پہلے پائی جاتی ہے۔ تو اب بالکل اسی طرح جب ہم نے نماز پڑھنی ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے نماز سے پہلے دیکھنا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری 7 شرائط ہیں، کہ اس کے اندر جو ہے وہ جگہ کا پاک ہونا ہے، کہ ہماری جگہ جو ہے وہ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہونی چاہیے، ہمارے جو ہے وہ ہمارا جسم پاک ہونا چاہیے، ہمارے کپڑے پاک ہونے چاہیے، اور ہم نے جو ہے وہ سطر جو ہے، جو انسان کا وہ حصہ کہ جس کو جو ہے وہ چھپانا ہر حال میں ضروری ہے، منیمم جو وہ انسان کے جسم کا حصہ ہے،
کہ مرد کے لیے جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں سے کے نیچے تک، اور عورت کے لیے پورا جسم جو ہے اس کا وہ ہے اس کو چھپانا ضروری ہے نماز پڑھتے وقت، یعنی کہ نماز پڑھتے وقت بھی ویسے بھی وہ نماز پڑھتے وقت اس کا جو ہے وہ پورے صدر کو چھپانا ضروری ہے، یعنی کہ صدر کے اندر، عورت کے صدر کے اندر یہ ہے کہ ہاتھ اور اس کا چہرہ اور اس کے پاؤں شامل نہیں ہوں گے، مطلب یہ کھلے رہیں گے اور باقی سارے جسم کو اس نے کور کرنا ہے، سر کو بھی اس نے اچھی طرح کور کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے نماز کا وقت ہونا چاہیے۔ اگر ایک نماز مثلاً ظہر کی نماز میں پڑھنے لگا ہوں اور صبح 10 بج رہے ہیں، تو آج کے دن کی ظہر کی نماز میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ ابھی اس کا ٹائم ہی شروع نہیں ہوا، تو اس لیے جو ہے اس نماز کا وقت ہونا بھی ضروری ہے، یہ بھی نماز کی ایک شرط ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ قبلے کی طرف منہ کرنا یہ بھی شرط ہے کہ نماز میں کس طرف منہ کر کے پڑھوں، تو خانہ کعبہ کی طرف، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جو ہے وہ شرط ہے۔ تو یہ 7 جو ہے نماز کے شرائط ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے نا، جو ہماری بک کے اندر جو بیان کیا ہے وہ صرف 2 شرطیں بیان کی کہ فرض نماز کے لیے مقررہ وقت شرط ہے یہ، اور دوسرا پیج نمبر 22 میں آپ دیکھیں نا کہ پہلی لائن ہے کہ نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے، کہ ظاہری بات ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پہلے پاک ہونا ضروری ہے، تو وہ پاک ہونا مطلب اگر وہ انسان کو غسل کرنے کی ضرورت ہے تو غسل کرنا ضروری ہے، اگر جو ہے وضو کرنے کے لیے اگر غسل کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے تو پھر وضو کرنے اس کے لیے کیا کافی ہے۔ تو یہ نماز کے شرائط ہے۔ تو آپ کا جو شارٹ کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہے یہ نماز کے 2 شرائط تحریر کریں۔ تو ویسے تو ان 7 شرائط میں سے کوئی بھی 2 شرائط تحریر کر دیں، آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا، لیکن ہم انہی شرائط کو بیان کریں گے جو ہمارے کتاب کے اندر بیان ہوئی ہیں، تاکہ پیپر کے لحاظ سے ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو کہ فرض نماز کے لیے مقررہ وقت شرط ہے اور نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے۔ تو یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے، جو وقت ان کے لیے مقرر کیا ہے، فجر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر کا، ہر نماز کا وقت مقرر کیا ہے، تو اس سے پہلے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اسی وقت میں نماز ادا کرنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا، یہ نماز کی اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں بہت ساری کچھ احادیث ہمیں یہاں پر دی ہیں نماز کے بارے میں۔ اس میں جو ایک حدیث جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیاری پیاری مثالیں آپ دیا کرتے تھے، تو آپ نے مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھایا کہ ایک شخص ہے، اس کے گھر کے باہر سے ایک نہر ہے، اور وہ نہر کے اندر روزانہ جو ہے وہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، 5 مرتبہ جو ہے نا وہ نہاتا ہے اس کے اندر۔ تو اب ظاہری بات ہے دن میں 5 دفعہ جو غسل کرے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل رہے گی، کوئی گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نہیں، بالکل باقی نہیں رہے گی۔ ہم خود بھی سوچیں نا کہ 5 دفعہ جو ایک آدمی نہائے گا، اس کے جسم پر کیا میل باقی رہے گی، تو بالکل صاف ستھرا رہے گا۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی جو ہے مثال دے کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہیں جس طرح پانی میل کو ختم کر دیتا ہے۔ جس طرح ہم کپڑوں کو واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں اور اس کے اندر پانی اس کو گھما کے اچھے طریقے سے بالکل نیٹ اینڈ کلین کر دیتا ہے، بالکل نماز بھی انسان کے اوپر سے گناہوں کو اس طرح سے مٹا دیتی ہے۔ کتنی پیاری مثال سے بات کو سمجھایا ہے کہ نماز ہماری زندگی میں اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اگر نماز کا اہتمام کریں گے تو ہماری زندگی، ہمارے اوپر جو گناہوں کی گندگی ہے، اللہ پاک اس کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا، یہ کہ باجماعت نماز، کہ باجماعت نماز حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باجماعت نماز کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا وہ 27 درجہ 27 گنا جو ہے وہ بہتر ہے، کہ مردوں کے لیے باجماعت نماز پڑھنا، مسجد میں جا کر نماز پڑھنا، وہ اس کو ایک نماز پڑھیں گے تو اس کا جو ہے وہ 27 گنا اس کا جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ یعنی کہ ایک نماز کو ہم یہ دیکھیں نا کہ کوئی بھی کاروبار ایسا نہیں ہے جس میں ہم 1 روپیہ لگائیں تو اس میں ہمیں 27 روپے مل جائیں، اگر یعنی کہ 27% منافع وہ ہو جائے، یعنی کہ اتنا زیادہ 27 ٹائم اس کا جو ہے وہ پروفٹ ہمیں ملے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ بہت تھوڑا منافع ملتا ہے، بہت تھوڑا پروفٹ ہوتا ہے کاروبار کے اندر۔ تو ہمیں یہ کتنا بڑا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم ایک نماز پڑھیں اور اس پر ہمیں 27 گنا نمازوں کا 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ باجماعت نماز کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ اور ایک اور جو ہے نا، آپ نے مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز عشاء باجماعت پڑھتا ہے اور جو ہے اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، یعنی کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی تو اب وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے پوری آدھی رات وہ نماز پڑھتا رہا، اللہ کے سامنے وہ کھڑا رہا، اور پھر جس نے فجر کی نماز بھی پڑھ لی باجماعت تو پھر اس کو جو ہے وہ پوری رات کی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ کتنی زیادہ، مطلب ہم یہ دیکھیں اس کو ذرا اس طرح ہم سوچیں کہ اللہ پاک ہمیں کتنا زیادہ عطا کرنا چاہتے ہیں اور کتنے اللہ پاک ہم پر مہربان ہیں، کتنی مہربانیاں کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ہم خود ہی نہ لیں تو پھر کیا فائدہ، مطلب ہم پھر تو ہمارا ہی قصور ہے نا، تو اللہ پاک تو ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب جو ہے نا یہ نماز کے فوائد و ثمرات،
کہ نماز کے فوائد و ثمرات کیا ہیں. اس کے ہم نے جو ہے نا وہ ہیڈنگز بنا لی ہیں. آپ کے 4 پوائنٹس یہاں پر دیے ہوئے ہیں. اگر ہیڈنگ کے ساتھ یاد رکھیں گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. کہ اور ہیڈنگ پیپر کے اندر بھی نا اگر آپ ہیڈنگ بنا کر لکھیں گے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پیپر چیک کرنے والے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, مطلب بہت سارے پیپرز ہیں, تو وہ صرف ہیڈنگز دیکھیں اور انہوں نے پیاری پیاری ہیڈنگز دی ہوئی ہیں. آپ کی رائٹنگ اچھی ہے تو صاف صاف لکھا ہوا ہے آپ نے, تو آپ کو جو ہے وہ نمبر اچھے مل جاتے ہیں. اچھا, روحانی اور جسمانی فوائد کہتے ہیں کہ گھر سے مسجد کی طرف چل کر جانا, مسجد میں نماز کو اس کی شرائط کے لحاظ کرتے ہوئے ادا کرنا. انسان جو ہے وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے, تھوڑی اس کی واک بھی ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتا ہے, تو اس کے جسم کا فائدہ ہے. نماز پڑھتا ہے, اس کے جسم کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور جب نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوتا ہے, تو انسان کا جسمانی فائدہ بھی ہو جاتا ہے اور روحانی فائدہ بھی ہو جاتا ہے. دونوں فائدے اس کو جو ہے نا وہ حاصل ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا دوسری بات یہ کہ جب انسان مسجد کے اندر جاتا ہے تو مسجد کے اندر لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, ایک دوسرے کے حالات کا پتہ لگتا ہے کہ کوئی آدمی خوشی کے اندر ہے یا غمی کے اندر ہے, تو انسان کوئی بیمار ہے تو اس کا حال پوچھ لیتا ہے, اور کوئی مریض ہے اس کی عیادت کر لیتا ہے, وہ کسی کا کوئی جو ہے نا کوئی تعزیت کرنی ہے وہ کر لیتا ہے, اور کسی کی خوشی ہے اس کو مبارکباد دے دیتا ہے. تو دوسروں کو احساس جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے باجماعت نماز ادا کرنے سے. ہم جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو دوسروں کا احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے, اور وہی معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرتا ہے جس میں ایک دوسرے کا احساس کیا جائے. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا کیا ہے کہ اعلیٰ صفات, کہ اعلیٰ صفات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. ایثار, قربانی, محبت پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے. انسان اپنی جو ہے جب انسان کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ میرے بھائی ہے, میرا ہمسایہ ہے, اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا, تو اس کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے نا ہمدردی پیدا ہوتی ہے. تو انسان کے اندر محبت, اخوت, یہ اس طرح کے جذبات جو ہے نا وہ انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اور پھر سب سے آخری جو چیز بہت اہم پوائنٹ ہے کہ تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ, کہ نماز جو ہے وہ انسان کے نفس کو پاک کرنے کا, انسان کا جو باطن ہے, انسان کا جو اندر جو دل ہے, اس کو پاک کرنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے. کہ نماز کے ذریعے سے نماز چونکہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے, تو نماز کے ذریعے انسان کے جسم کی صفائی ہوتی رہتی ہے, کہ اس کے گناہ جو ہے نا اس کے وہ ختم ہوتے رہتے ہیں. تو یہ طہارت نفس کا, تزکیہ نفس کا بہت جو بہترین ذریعہ ہے. اچھا, یہ ہمارا یہ سبق تھا ہمارا, اور اس میں ہم اس کے جواب ہم دیکھ لیتے ہیں, جو اس کے مشق دیکھ لیتے ہیں. نماز کو قرار دیا گیا ہے, پہلا ہمارا جو MCQs ہے, نماز کو قرار دیا گیا جنت کی کنجی. 5 نمازیں گناہوں کا ایسے خاتمہ کرتی ہیں جیسے پانی میل کا, اور باجماعت نماز ادا کرنا کتنے اس کو درجے بہتر ہے, 27 درجے. ٹھیک ہو گیا. اور عشاء اور فجر کی نماز جو باجماعت ادا کرنے کا ثواب ہے ایک مکمل رات کی عبادت, مطلب عشاء کی نماز جس نے پڑھی اس کو آدھی رات کا ثواب ملے گا, اس نے فجر کی نمازیں پڑھ لی اس کو پوری رات کا. اور اس کے بعد جو ہے نا انسان باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان میں صفت پیدا ہوتی ہے, کس چیز کی, صلہ رحمی کی, سخاوت کی, نظم و ضبط کی, کفایت شرعی کی. نظم و ضبط کی, جب انسان باجماعت نماز ادا کرتا ہے اور ایک صف میں ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں, تو نظم و ضبط کی اس کے اندر جو ہے وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے, صفت پیدا ہوتی ہے. تو باقی ہم جو ہے نا وہ وقت نماز کی اہمیت کے بارے میں کسی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں, شارٹ کوسچن آپ کا. تو یہ جو آپ کی آیت ہے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, یہ ہم جو ہے نا وہ لکھ دیں گے. کہ دیکھیں نا اب اس آیت کے اندر اہمیت کس طرح بیان فرما رہے ہیں, کہ اللہ وقت فرما رہے ہیں کہ فرض ہے, کہ مقررہ وقت پر ادا کرنا فرض ہے. تو جو فرض ہوتا ہے, فرض اسی کام کو کہا جاتا ہے کہ جو کام اہم ہو, جو کام اہم نہ ہو اس کو فرض نہیں کہا جاتا. تو فرض جو اللہ پاک فرما رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ کام مقررہ وقت پر ادا کرنا یہ بہت اہم ہے. اچھا, اور اس کے بعد نمازیں, 5 نمازیں ادا کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی مثال دی ہے. یہ جو آپ کے پیج نمبر 21 پر یہ جو دیا ہوا ہے, 5 نمازیں گناہوں کو, یہ آپ نے مثال دے کر فرمایا کہ ایک آدمی کے گھر کے سامنے ایک نہر بہہ رہی ہو, تو وہ نہر والی مثال اس حدیث کے, وہ حدیث آپ یہاں پر لکھیں گے. اور مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے 2 معاشرتی اثرات بیان کریں. اچھا, یہ جو 2 معاشرتی اثرات ہیں نا, یہ اس میں آپ کے جو نماز کے فوائد و ثمرات ہیں, اس میں جو دوسرے 2 پوائنٹ ہیں یہ آپ اس کے اندر لکھیں گے, کیونکہ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ تو روحانی اور جسمانی فائدے ہیں نا. اگر آپ دوسرا پوائنٹ جو ہے نا, دوسرے 2 پوائنٹ لکھ دیں, یہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا. اچھا, اور نماز کی 2 شرائط تحریر کے لیے ہم نے پڑھ لیا. نماز کے فوائد و ثمرات اس کے اندر پورا آ جائے گا, اور آپ ہیڈنگ بنا کے لکھیے گا. تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا. تو امید آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ نے کوئی بات پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.